السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس سکستھ سبجیکٹ سوشل سائنس۔ پیارے بچوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے اے چینجنگ انوائرمنٹ اینڈ ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز۔ پیارے بچوں، اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے، اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ انسان نے کس طرح سے جانوروں کو پالنا سیکھ لیا ہے۔ یعنی آج کے موضوع میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان نے کس طرح سے جانوروں کو پالنا سیکھ لیا ہے۔ پیارے بچوں، آج سے تقریباً 12,000 سال پہلے موسموں میں بہت بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ زمین پہ جو خطے یا حصے سال بھر سرد رہتے تھے یا برف سے ڈھکے رہتے تھے، ایسی جگہوں پر بہت بڑی تبدیلیاں آ گئیں۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے یا موسموں کی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ جگہیں برف سے خالی ہو گئیں۔ ان جگہوں سے برف کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح سے بڑے بڑے گھاس کے میدان وجود میں آ گئے، اور جو جانور گھاس کھاتے تھے یا گھاس کھاتے ہیں، جو گھاس کھا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان جانوروں کی تعداد میں قدرتی طور اضافہ ہوا ہے۔ جیسے اگر ہم ہرن کی بات کریں گے یا اینٹیلوپ، بھیڑ بکریاں اور دوسرے گھاس خور جانوروں کی تعداد جو تھی، ان کی تعداد بڑھ گئی، ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو ان جانوروں کا شکار کرتے تھے، وہ لوگ ان جانوروں کو فالو کرتے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کی تلاش میں رہتے تھے۔ یہ جانور مختلف موسموں میں مختلف جگہوں کا رخ کرتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ ان جانوروں سے پوری طرح واقف تھے کہ کس موسم میں یہ کس جگہ پہ ہمیں یہ جانور ملیں گے۔ اس طرح یہ لوگ اس حساب سے ان کا پیچھا کرتے تھے اور ان جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی، انہوں نے اس پر سوچنا شروع کیا، کیوں نہ ہم ان جانوروں کو پالیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ دوسرے جنگلی جانور ان گھاس خور جانوروں کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کو شکار کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں آ گئی، کیونکہ یہ گھاس خور جانور ان کے لیے بہت سے طریقے سے فائدہ مند تھے۔ ایک تو وہ اپنی غذائی ضروریات ان سے پورا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ ان جانوروں کی کھالوں کو بھی اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ ان جانوروں سے دودھ بھی حاصل کرتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے ان گھاس خور جانوروں کے بڑے بڑے ریوڑ پالنا شروع کیے۔ تو اس طرح سے ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز کی شروعات یہاں سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ماہی گیری بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ مچھلیاں پکڑنے میں کافی ماہر تھے۔ اس طرح مچھلیاں بھی ان کی خوراک کا ایک اہم حصہ تھا۔ پیارے بچوں، اس طرح سے لوگوں نے جانوروں کو پالنا شروع کیا اور اس کی خوراک یعنی غذا کی ضرورت پوری ہو گئی، اور اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ غذا کی تلاش میں زیادہ اسے گھومنا نہ پڑا، اور آہستہ آہستہ اس نے ایک ہی جگہ پر سکونت اختیار کی اور اپنی غذائی ضرورت جو اس کی تھی وہ پوری ہونے لگی، تو اس نے ایک ہی جگہ پہ سکونت اختیار کی اور ایک ہی جگہ پہ وہ اپنی زندگی گزارنے لگا۔ تو پیارے بچوں، آج کا ٹاپک ہم یہاں پر ہی اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ
ہم اس پہ مزید بات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔